پھر فیضان مدینہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ماحول، علامہ الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی ایک بہت بڑی کاوش اور محنت ہے نوجوان طبقے کو، خاص کر شہر کراچی کو. کا مشن اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ کہ پوری دنیا کی اصلاح کو کرنا چھوٹا موٹا ٹارگیٹ نہیں ہے، بہت بڑا مشن ہے یہ. تو ایسے بڑے بڑے ہمیں لیجنڈ لوگ ملے، عظیم لوگ ملے، جن کی وجہ سے الحمدللہ کراچی اس وقت پورے پاکستان کی دنیا بھر میں نمائندگی کر رہا ہے بحیثیت نعت خواں یا بحیثیت عالم دین. یہ سب سے بڑی ایک وجہ ہے. فی زمان آپ دیکھیں علامہ مظفر شاہ صاحب ہیں دامت برکاتہم العالیہ، اور بھی بڑے بڑے نام ہیں، مجھے نام اس وقت فوراً ذہن میں نہیں آ رہے، اگر کوئی نام رہ جائے تو میں معافی چاہتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ان کا فلاں کا نام ذکر نہیں کیا. یہ وہ ایک چنیدہ نام ہے جو جن سے مطلب ایک رابطہ رہتا ہے کسی بھی حوالے سے، مطلب وہ فوراً سے ذہن میں آ جانے والے نام ہیں. اب ایک تو یہ وجہ ہی ہے. دوسری وجہ کہ جب شعور آ گیا نا، مدارس اکیڈمیز قائم ہو گئیں، مساجد بھرنے لگیں، تو لوگوں کو تربیت کا شعور آ گیا. یعنی جب علماء کے پاس لوگ بیٹھنے لگے، جیسے میرے اور آپ کے والد جب علماء کی خدمت میں بیٹھے تو انہوں نے ہمیں یہ شعور دیا کہ بیٹا دیکھو دین یہ ہے، دین یہ ہے. اس کے برعکس جب ہم آؤٹ آف کراچی دیکھتے ہیں، دوسری جگہوں پر اکیڈمیز تو ہیں لیکن ایسا ماحول نہیں ہے جیسا کراچی میں، جیسے علماء کرام کی محنتیں، اور پھر اس کے بعد بچوں کی والدین جو تربیت کرتے ہیں، ایسا ماحول آپ کو نظر نہیں آئے گا. اب وہ جب دین سے قریب ہو گئے تو ان کو نعت پڑھنے کا جذبہ آیا، علم دین حاصل کرنے کا جذبہ آیا. تو یہی وجہ ہے کہ یہ پروموشن کا ذریعہ اور سبب بنے آؤٹ آف پاکستان.